دوستو بزرگوں، آج میں آیت کریمہ کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ایک رات میں انشاءاللہ تعالی، یہ ایک رات کا عمل ہے، تھوڑا سا توجہ کا ہے اور تقریباً کوئی 1 گھنٹے کا عمل ہے، لیکن یہ 1 گھنٹے کا عمل جو ہے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کے اوپر کوئی بندش ہے، یا آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا جو ہے نا اولاد نافرمان ہے، یا بیوی نافرمان ہے، یا کوئی بھی قسم کی کوئی لا علاج بیماری ہے، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا اس میں کوئی بندش وغیرہ ہے، تو ہر قسم کے جو ہے نا حالات کو اس وظیفے کے ذریعے آپ ایک مقصد کو اپنے دل میں لے کے یہ عمل اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ایک رات کا عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو ہے نا تمام جو ہے نا وہ امور جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے وہ انوارات اور وہ برکات حاصل کریں گے کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ایک رات کا عمل ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر 1 ہفتے بعد اس کو جو ہے نا دوبارہ کر لیجیے گا، اور اگر نہ ہو سکے تو یعنی 3 ہفتے تک اس کو 1 ہفتے میں 1 مرتبہ کرنا ہے، لیکن یہ 1 رات کا عمل ہے، اس کو زیادہ نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور مکمل اطمینان اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 1 رات میں آپ کو اس کے ثمرات مل جائیں گے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، آیت کریمہ یہ وہ آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے، جب وہ دریا میں سمندر کے اندر گر کے اور ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو پھر وہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ایک سمندر کا اندھیرا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا مچھلی کے جو ہے نا پیٹ کا اندھیرا تھا، پھر اندر سمندر کی جو اپنی گہرائیاں ہوتی ہے اس کا بھی اندھیرا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دعا جو ہے نا سکھلائی کہ آپ جو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کریں۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان تمام اندھیروں سے نکال کے اور جو ہے نا دوبارہ زندگی کی طرف جو ہے نا ان کو جو لوٹا دیا تھا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں، اور علماء کرام نے اس پہ تحقیق اور تفسیر لکھی ہے کہ آیت کریمہ کا جو ہے نا جو طریقہ آج میں بتا رہا ہوں، اس کے بڑے طریقے ہیں، بہت سارے طریقوں کے اوپر آیت کریمہ کا ورد کر کے اور لوگ جو ہے نا اپنے جو ہے نا مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ 1 رات کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر قسم کی تکلیف کو، آپ کے ہر قسم کی بیماری کو، آپ کے جو ہے نا اگر آپ کے اوپر قرض ہیں وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو یا پہاڑوں کے برابر ہو، اس سے آپ خلاصی چاہتے ہو، اگر آپ کا کہیں بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا خود جو ہے نا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بچی اپنے لیے بھی خود کر سکتی ہے، کوئی بچہ اپنے لیے بھی خود کر سکتا ہے، یا من پسند جگہ میں شادی کے لیے، یا کوئی بھی جائز حاجت، ناجائز حاجت نہیں، کیونکہ جائز حاجت جو ہے جو شریعت کے مطابق ہو، انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی حاجت ہو وہ انشاءاللہ، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کے کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کی نوکری میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے، ہر قسم کے حالات کو جو ہے نا سنوارنے کے لیے اور اس کو بدلنے کے لیے اور اس میں برکت لانے کے لیے یہ آج کا وظیفہ جو ہے یہ 1 رات کا عمل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو شب جمعہ میں کیا جائے، شب جمعہ میں کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ ادروائز جو ہے اگر شب جمعہ میں نہ کر سکے تو کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد یہ عمل آپ نے یکسو ہو کر ایک تنہائی میں بیٹھ کے اور مکمل توجہ کے ساتھ اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 رات کے عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اللہ کی کرم نازل ہو جائے گا، اور اللہ کا فضل نازل ہو جائے گا، اور آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 3 سے 4 دن میں اس کا آپ کو ایک حل نظر آ جائے گا، اور آپ اس حل کی طرف جب چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ، اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہیں تو اس کے لیے اللہ راستہ نکالے گا، اور آپ کے کاروبار میں بڑھے گی، کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک دم 1 رات سے نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے جو ہے نا راستہ بننا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو خود نظر آئے گا
یہ بڑا آزمودہ اور بڑا مجرب عمل ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ایک جگہ جو ہے نا جانماز بچھا کے 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نماز پڑھیں۔ بہتر ہے کہ علماء کرام صلاۃ حاجت میں جب بھی آپ کسی حاجت کے لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا جو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ لیکن اگر سورہ کافرون یاد نہ ہو تو جو بھی آپ کو سورت یاد ہو اس پہ جو ہے نا 2 رکعت آپ جو ہے نا صلاۃ حاجت نماز پڑھ کے پھر خشوع کے ساتھ آپ نے جو ہے نا ایک تسبیح جو ہے یہ آپ نے درود شریف کی پڑھنی ہے، کسی بھی درود کی جو آپ آسانی سے توجہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، کیونکہ جو ہے نا استغفار بلکہ پہلے پڑھیں پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، کیونکہ استغفار جو ہے یہ جو ہے نا گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، تو ہم اگر پہلے جو ہے نا استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے نا پھر آگے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں، پھر ایک تسبیح آپ جو ہے نا درود شریف کی پڑھیں، اور پھر آپ نے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے شروع میں، اور پھر آپ نے 1000 مرتبہ جو ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کا پورا ورد کرنا ہے توجہ کے ساتھ۔ پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے نا 11 مرتبہ آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور گڑ گڑا کر کریں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے، اور ان کے سامنے اپنے اعتراف جرم کرے، اپنی کمزوری بیان کرے، اور اللہ کی طاقت کو جو ہے نا سامنے رکھے، اللہ کی قدرتوں کو سامنے رکھیں، اللہ کو جو ہے نا ان کی قدرتوں کا واسطہ دے، اللہ کو ان کے جو ہے نا جو ان کے جو اسماء الحسنی ہے اس کے ذریعے جو ہے نا اللہ سے مانگے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ یہ جو میں نے آپ کو 99 نام دیے ہیں اس کے ذریعے مجھ سے مانگے، جو نام آپ کے منہ پہ آ جائے آپ اس نام کے ذریعے جو ہے نا اس جو ہے نا، اور بہتری ہے کہ آپ سجدے میں جو ہے نا سر رکھ کر اور گر گرا کر اور رو کے کیونکہ ہم مخلوق ہے اور ہم خالق سے مانگ رہے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سجدے میں سر رکھ کر، اگر ایک تو سجدے کی حالت میں اللہ جو ہے اللہ کے سامنے انسان بڑا جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، دوسرا اگر ہم رو کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا جو ہے نا جو جوش رحمت ہے وہ جو اپنے جوش میں آئے گا، اور انشاءاللہ اس کی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے نا نچاور ہو جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا کسی کو بھی اس ویڈیو کی ضرورت ہے تو یہ 1 رات کا عمل ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے 1 رات کے عمل سے بلا ہو جائے تو وہ میرے اور آپ کے لیے سب کا جائر بن گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو تھمز اپ ضرور دیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور جو ہے نا جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو اور گھنٹی کے نشان کو بھی ساتھ دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ جو ہے نا آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔